قدر ان کی بات میں وزن ہے، ان کے لحاظ سے تمہید میں اس چیز کو میں نے بیان کر دیا کہ ہمارے لیے اس موضوع کو بیان کرنا، صرف بیان کرنا ہی جائز نہیں، ضروری ہے، اور صرف بیان کرنا ہی ضروری نہیں، دل سے ماننا بھی ضروری ہے، تب سنی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ہماری طرف سے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، تابعین کی طرف سے۔ یہ کوئی نہ کہ ہمیں تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھا، ہم دیتے بھی نہیں، وہاں سے ملتا ہے کہ جہاں سے یہ عقیدہ چل کے آیا ہے۔ آج کے لوگوں کے لحاظ سے پھر اتنی ڈیوٹی ہماری بھی ہے کہ وہ نشانیاں جو لکھی ہوئی ہیں کسی میں چیک کر کے پھر بتا سکتے ہیں کہ سنی ہے یا سنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی ہمارا دخل نہیں، ہمارا تو اس سب کچھ کو پڑھ کر بیان کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ جس طرح امام الاسد حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اساتذہ سند کے ساتھ اوپر تک یہ بات علم کلام کی بھی ہماری اللہ کے فضل سے بغیر انقطاع کے دربار رسالت تک پہنچتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ جب بیان کیا گیا تو رافضیوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور پھر جو بندہ عالم ہے لیکن سید نہیں، اس کے لحاظ سے پھر یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا، چونکہ یہ سید نہیں تو شاید اس کو کوئی الرجی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی المنن الکبریٰ جو امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ درج کیا کہ محب تبری جو مفتی حرمین ہے، ان سے ایک بہت بڑے سید زادے نے یہ کہا، وہ خود روایت کرتے ہیں اور اس کو امام عبد الوہاب شارانی نے المنن الکبریٰ کے صفحہ نمبر 491 پہ درج کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَدَّمْتُمْ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس بنیاد پر تم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مقدم کیا ہے، کس وجہ سے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو مراقبے میں جانے لگے ان کا خیال بھی رکھو کہ پہلے سننا ہے اور پھر عالم رویہ میں جانا ہے۔ تو سوال یہ تھا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَدَّمْتُمْ أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ مَا غَزَارَةِ عِلْمِهِ وَقُرْبِهِ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جتنا کسی کے پاس علم ہے، اور نہ ہی جتنا انہیں قرب حاصل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کسی اور کو ایسا قرب حاصل نہیں ہے، تو پھر تم کس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی پر مقدم کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یا سیدی اننا لم نقدم ابا بکر برأینا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کریں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یعنی کتنی صدیاں پہلے، چونکہ روافض تو دورے سے صحابہ میں ہی شروع ہو گئے تھے، کہا ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مقدم کریں؟ وَإِنَّمَا جَدُّكَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ سُدُّوا كُلَّ خَوْخَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پر یہ فیصلہ تو تمہارے نانا جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے،
جب انہوں نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جن کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے بند کر دو، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے۔ اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں اندر اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے خوخات ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب السلام والی سائیڈ میں جو دیوار ہے اس کے اندر۔ تو محب تبری سید صاحب کو جواب دینے لگے کہ یہ ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا ہم نے نہیں کیا، یہ اس ذات نے کیا جنہوں نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جب صحابہ منتظر تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائیں اور سرکار اٹھے، مگر علالت اتنی تھی کہ اٹھ نہ پائے، پھر چاہا اٹھ نہ پائے، اور ادھر مسلسل انتظار ہو رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مصلی پہ جماعت کرائیں، تو بالآخر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ میری جگہ مصلی پہ وہ جماعت کرائیں۔ یہ انہوں نے مختصر حوالہ دیا، کیونکہ اس میں وہ لفظ بھی ہیں بخاری شریف میں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصرار کر رہی تھی کہ نہیں ابا جی رقیق القلب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی دے دو، اور حضرت حفصہ کو بھی ہم نوا بنایا، اور سرکار سے جب کہا تو بالآخر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کن لانتن صواحب یوسف یأبی اللہ والمؤمنون، فرمایا تم اپنی ضد نہ کرو جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی خواتین ضد کر رہی تھیں، ضد میں تشبیہ ہے، اپنی بات منانے کی کوشش نہ کرو، رب کسی اور کو مانتا ہی نہیں کہ وہ میری جگہ کھڑا ہو، رب نے انکار کر دیا ہے، رب نے انکار کیا ہے کہ آپ کے مصلی پہ پہلے نمبر پہ اب جس نے کھڑے ہونا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محب تبری کہنے لگے وَقَرَأْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِالسَّنَدِ، یہ حدیث ہم نے سند سے پڑھی ہے، یعنی درمیان میں کوئی کسی طرح کا انقطاع ہی نہیں، سند سے ہم نے پڑھی ہے اِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تک یہ سند صحیح جاتی ہے، تو ثابت ہوا کہ سرکار نے یقیناً فرمایا ہے وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے فقالت الصحابة رضی اللہ تعالی عنہ من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدمہ قدمناہ لدیننا، کہ صحابہ نے کہا جس ذات کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے آگے کیا ہے اور مقدم کیا ہے ہم اسے ہی مقدم کریں گے۔ وَرَضِينَاهُ، یا علی قدمناہ لدیننا وردیناہ لدنیانا، دین دنیا دونوں میں، دین دنیا، اب اس سے ولایت کہیں باہر تو نہیں رہ گئی، دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو ہمارا امام بنایا ہم نے اسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدم قرار دیا، ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ امام شارانی لکھتے ہیں کہ محب تبری نے جب یہ جواب دیا تو وہ سید صاحب کہنے لگے نام، ہاں یہ تو سمجھ آ گئی، فعمر، اب حضرت عمر کا بتاؤ، وہ تم نے مولا علی پر کیوں مقدم کیے؟ تو یہاں چونکہ آج موضوع نہیں، انہوں نے وہ بھی بتایا،
سید صاحب نے کہا ہاں یہ بھی سمجھ آ گئی، تو پھر عثمان غنی کو تم نے کیوں مقدم کیا؟ تو پھر محب تبری نے وہ دلائل بھی پیش کیے، تو پھر سید صاحب نے واضح طور پر کہا ٹھیک ہے یہ رائے نہیں تھی، یہ تو عرش کا فیصلہ تھا جو تم نے سنا دیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں آج ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی سامنا ہے، اصل بیماری تو ایران کی طرف سے ہے، روافض کی طرف سے ہے، اور آگے نام اس کا کچھ اور، بہانہ کوئی اور۔ یہ تو تم سارے جانتے ہو نا، پیڑا ہورتے پھکیاں ہور کا معاملہ تم سن سن کے بہت یاد کر چکے ہو۔ تو اس بنیاد پر آگے پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے بڑی ڈھونڈ کے بعد کہ امام جعفر صادق بولے تو پھر کس کی مجال ہے آگے، اور بولے بھی مناظرے میں، اور جس سے کرے وہ پھر تائب ہو کے سنی بھی بن جائے۔ میں نے کہا شاید پھر ہمارے زمانے کے لوگ بھی جو بھٹکے ہوئے ہیں تائب ہو جائیں، ان کو بھی توبہ نصیب ہو جائے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج بھی بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے تھے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تمہاری تبلیغ سے ایک بگڑا ہوا بھی سیدھا ہو جائے تو پوری دنیا کے صدقے سے تجھے بڑا ثواب ملے گا۔ اتنا تبلیغ میں زور ہے، فرمایا تلوار بعد میں ہے، پہلے تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا ماننے والوں کا عقیدہ مزید پرزور ہو جائے، اور جن کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے یا پتہ نہیں شیطان کا ہاتھ ہے، ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کوئی غیر سید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سادات سے الرجی کی وجہ سے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ نہیں بیان کرتا۔ یہ تو امت کا اجماع رہا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اس افضلیت کو صرف بیان ہی نہ کرے بلکہ دل سے تسلیم بھی کرے۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی بڑے اہم ہیں کہ ان کے علوم و حکمت کو آڑ بنا کے ایک ٹولے نے پوری فقہ بنا لی ان کی طرف منسوب کر کے۔ تو جب اتنی بڑی شخصیت ہمارے عقیدے کی ترجمان ہے تو پھر یہ ہے اہل سنت و جماعت کی فتح کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر دکانداری چمکانا اور ہے اور ان کے عقیدے پر جنت جانا اور ہے۔ تو اس واسطے اس مناظرے کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس کے جو دلائل ہیں ان کا ہم نے یہ اہتمام کیا کہ یہ پہنچنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے توفیق دی تو کئی پھل ایسے ہم نے پیش کیے تازہ تازہ، اور پھر آگے وہ لنگر جاری ہوا، اور پھر منبر و محراب پر ہر طرف لوگوں نے ان حقائق کو بیان کیا۔ اور یہ نہیں ہمیں کہ وہ نہ کریں، وہ ضرور بیان کریں، چونکہ ہم تو بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو سن کے آگے ہر مسجد کے منبر پہ بیان کیا جائے۔ اس سلسلہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے چند ضروری امور بیان کر کے ان کے نظریہ افضلیت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پورا مناظرہ انشاءاللہ رب نے توفیق دی، وقت ملا تو انشاءاللہ وہ پھر بیان ہوگا۔ لیکن آج جو انتظار میں بیٹھے ہو
اتنا لنگر ضرور ہوگا کہ انشاءاللہ بھوک اتر جائے گی، اور اللہ کے فضل سے ایک نایاب نسخہ، نایاب تحفہ آپ لے کر واپس لوٹیں گے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال حافظ جمال الدین مزی نے ان کے لحاظ سے تیسری جلد میں لکھا، جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ القرشی الہاشمی المدنی الصادق۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، چھٹے امام۔